السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدني علما۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ ومما رزقناهم ينفقون۔ سورہ بقرہ کے آغاز میں اللہ فرما رہے ہیں متقین کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، مال بھی خرچ کرتے ہیں، وقت بھی خرچ کرتے ہیں، عقل سمجھ فکر دی ہے تو وہ بھی لوگوں کی بھلائی کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے وہ بھی خرچ کرتے ہیں۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب کائنات کے لیے جو ساری کائنات کا اکیلا ہی خالق، مالک، رازق ہے اور وہ پوری دنیا کے لیے مدبر الامور ہے، علی کل شیء قدیر ہے۔ بے شمار لا تعداد انگنت بے حد و حساب درود و سلام میرے اور آپ کے حقیقی مرشد و رہنما امام الانبیاء ہادی کائنات امام الرسل خاتم النبیین سید الاولین والآخرین جناب حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر، اصحاب پر بے شمار درود و سلام اور رحمتیں ہوں۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا بہت بڑا عمل ہے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ مومن بندے الذین ينفقون فی السراء والضراء، کبھی چھپ چھپ کر بھی دیتے ہیں اور کبھی لوگوں کے سامنے اعلانیہ بھی دیتے ہیں۔ آپ سرکار نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا، ان کے لیے خصوصاً اور پوری امت مسلمہ کے لیے عموماً یہ حکم ہے، فرمایا کہ اے بلال، انفق یا بلال، انفق یا بلال ولا تخش من الفقر، خرچ کرو اللہ کی راہ میں، اور اس خرچ کرنے کی وجہ سے غریبی سے مت ڈرو۔ اللہ کی راہ میں دینے سے بندے کو کم نہیں ہوتا، ملتا ہے اور زیادہ بڑھتا ہے۔ اور ایک جگہ پہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو اللہ اس کا بدل تمہیں دیتا ہے، اس کو سنبھال کر رکھتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر روز ملکان ینزلان، دو فرشتے اترتے ہیں، بخاری کی حدیث۔ ان میں سے ایک فرشتہ
اس بندے کے لیے دعا کرتا ہے جو اللہ کی راہ میں دے رہا ہے کہ اللہ تو اس کو اس کا بدل دے دے، اس میں برکت ڈال دے، اس کے مال کو باقی رکھ، اور جو ہوتے ہوئے، طاقت کے ہوتے ہوئے، پیسے مال فرصت کے ہوتے ہوئے نہیں دیتا، اس کے لیے فرشتہ بد دعا کرتا ہے ممسکن طرفا، اللہ اس کے رزق کو روک دے۔ اب اندازہ کریں کہ جس کے لیے نورانی فرشتہ یہ بد دعا کر دے تو وہ لاکھوں کروڑوں کا بینک بیلنس بھی ہوگا نا، صفر ہو جائے گا۔ سچی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دو بھائی تھے، صحیح حدیث ہے، ایک آپ کے پاس علم حاصل کرتا تھا اور دوسرا کھیتی باڑی کرتا تھا۔ اس نے سمجھا کہ یہ اس نے کیا مصیبت ڈال دی مجھے، خرچ سارا میں کرتا ہوں اور یہ آرام سے پڑھ رہا ہے۔ وہ شکایت لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، یہ میرا بھائی ہے اور خرچ میں کرتا ہوں اور یہ آپ کے پاس ہی رہتا ہے، موزے مار رہا ہے اور پیسے میں سارے دیتا ہوں۔ آپ ذرا غصے میں آ گئے، آپ نے فرمایا ہوش کے ناخن لے، اللہ تعالیٰ تو تمہیں رزق شاید اس وجہ سے دے رہا ہے، تمہیں رزق ملتا ہی اس طالب علم کی وجہ سے، تو اس پر خرچ کر رہے ہیں۔ ایک دفعہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ حدیث میں آتے، غریبوں کے بارے میں کچھ تھوڑا سا خیال آیا کہ یہ تو ہم سے کم ہے، اللہ، آپ نے فرمایا ان کو کم نہ سمجھو، هل تنصرون وترزقون الا بضعفائکم، ریلاں پیلاں تے رزق تے فراوانی ہے نا، یہ انہاں کمزور تے غریباں دی وجہ تو اللہ تعالیٰ عطا کر رہے۔ اس لیے اللہ کی راہ میں دینے سے مال خرچ نہیں، کم نہیں ہوتا، بڑھتا ہے، اس میں برکت ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ بڑی مصیبتوں سے بچا لیتے۔ کئی بندے وہ ہوتے ہوئے حج نہیں کرتے، چلو جن کے پاس تو نہیں ہے کریں، وہ بھی دعائیں کرتے ہیں تو کچھ ہوتے پیسے بڑے لگ جائیں گے، لیکن حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم عمرے بھی کرو حج بھی کرو، تابعوا بین الحج والعمرہ، اے میری امت کے لوگوں پے در پے عمرے کرو حج کرو، عمرہ کیا پھر حج کیا پھر عمرہ کیا پھر حج، اللہ نے توفیق دی کرو، فإنہما ینفیان الفقر والذنوب، فرمایا کہ یہ گناہوں کو بھی ختم کر دیتا ہے اور فقر اور غریبی کو بھی ختم کر دیتا ہے۔ جس طرح آگ کی بھٹی کے اندر لوہے کو سونے کو ڈالا جاتا ہے نا، اس کی میل کچیل دور ہو جاتی ہے۔ فرمایا پیدل پہ حج کرو عمرہ کرو، اللہ گناہ بھی سارے معاف کر دیں گے اور غریبیاں اور فقیری ساری ختم کر دیں گے۔ یہ حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس لیے جہاں ہم نماز پڑھتے ہیں وہاں ہمیں اس عمل پر بھی توجہ کرنی چاہیے، خرچ کریں چاہے 1 روپیہ کیوں نہ دیں، اللہ کے نام روٹین میں دیں، روزانہ کی بنیاد پر دیں، ہم اسی سے دے دیں۔ اگر فرصت 5 روپے کی ہے 5 دے دیں، 10 دے سکتے ہو 10 دے دو، طاقت 100 کی ہے تو 100 دے دو، لیکن روز کرو۔ اللہ کی راہ میں دینے سے اللہ کی مدد آتی اور بیماریوں سے شفا ملتی ہے، یہ حدیث میں آتا ہے نہ کہ اپنے بیماروں کا علاج صدقے کے ذریعے کرو۔ ہم ڈاکٹروں کو ہزاروں فیسیں دے دیتے ہیں، کوئی عرض نہیں، ٹھیک ہے چلو ان کو بھی دے، اور ساتھ یہ بھی کر لیا کہ نا کسی محلے کے غریب کمزور بندے کو یا جو سفید پوش ہے بیچارہ مہنگائی کا دور ہے تو تھوڑا سا اس کا بھی تعاون کر دیا، اللہ راضی ہوتا ہے اس سے، بیماروں کو شفا ملتی۔ آپ کو وہ صحیح مسلم کی حدیث یاد ہوگی، اللہ اکبر، کیسے اللہ تعالیٰ مدد کرتے ہیں۔ ہم روتے ہیں پاکستان کی معیشت کو، یہ دلدل میں پھنسی ہوئی ہے، سارے تو چور ڈاکو کٹھے ہوئے ہیں، دونوں ہاتھوں سے دونوں پاؤں سے ملک کو لوٹ رہے ہیں، برا وقت آتا تو باہر چلے جاتے۔ یہ تو پاکستان پر اللہ کی رحمت ہے کہ پھر بھی کھڑا ہوا ہے اور انشاءاللہ یہ قیامت تک قائم رہے گا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، یہ کلمے کی بنیاد پہ حاصل ہوئے، اس کو حاصل کرنے کے لیے بڑے مواحد لوگوں کا خون شامل ہے۔
یہ اللہ کی نعمت ہے اس میں، لیکن ان بدبختوں کو بھی حیا کرنا چاہیے جو اس ملک کو لوٹنے پہ لگے ہوئے۔ یہ تو اللہ کی طرف سے نعمت ہے۔ معیشت کی بہتری چاہتے ہو تو پھر اللہ سے رابطہ کر لیں، اللہ سے صلح کر لیں، ساری قوم توبہ استغفار کرے اور صرف زکوٰۃ کا سسٹم ٹھیک کر لیں۔ صرف پاکستانی قوم صرف زکوٰۃ کا سسٹم ٹھیک کر لیں، آپ کی معیشت اتنی مضبوط ہوگی کہ کوئی ملک تمہارا مقابلہ نہیں کر سکے۔ لیکن یہاں ہم ہر چیز ڈکار جاتے ہیں سارے لوگ۔ زکوٰۃ اتنا اہم فرض ہے، یہ صدقوں میں سے اہم صدقہ ہے۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین، آگے مصرف بیان ہوئے۔ نہ تو کوئی زکوٰۃ دیتا ہے اور نہ ہی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور اللہ نے تو فرض زکوٰۃ دینے کے بعد بھی کہا ہے کہ اپنے مال سے خرچ کرو، یتیموں پر، مسکینوں پر، غریبوں پر، طلبہ پر، دین کی راہوں میں خرچ کرو۔ تم خرچ کرتے جاؤ، میں رحمتیں کرتا جاؤں۔ یہ آخری حدیث سنیے اللہ رحمت کیسے کرتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث۔ میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلی قوموں کے اندر ایک بندہ کھڑا ہوا ہے، اس کو غیب میں آواز آئی، اوپر سے آواز آئی، اے بادل برس جا اور فلاں بندے کی کھیت کو پانی لگا دے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ آپ ذرا اللہ کے قریب ہو کے دیکھیں تو صحیح نا، اللہ تمہارے کاموں کی ذمہ داری خود ہی لے لے گا۔ یہ فجر کی نماز کے بارے میں نہیں سنا آپ نے کہ جو فجر کی نماز بعد جماعت پڑھتا ہے وَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ، اللہ اس کے ہر کام کی ذمہ داری آپ لے لیتے۔ اس طرح اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ دیکھو کتنا بڑا اعزاز ہے، کتنا بڑا پروٹوکول ہے۔ آپ سرکار نے فرمایا، اس نے سنا حکم دینے والا حکم دے رہا ہے، اے بادل برس اور فلاں بندے کے کھیت کو پانی لگا دے۔ وہ پتھروں والی زمین پہ وہ بادل برسا اور ایک نالے میں چلنا شروع ہو گیا، اور یہ بندہ بھی ساتھ ساتھ جا رہا ہے۔ آگے جا کر دیکھا ایک اللہ والا کسی پکڑ کر پانی سیدھا پتھرا کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہے۔ یقین ہی اتنا تھا کہ اللہ پانی مجھے ضرور دے گا۔ کہ شاو کارنل بنا کے رکھیے تے اوکھے ویلے کم آنے تے اسی نہ بنا کنے کو بنا کے رکھی۔ اللہ، ہمارے بزرگ بتاتے ہیں کہ حافظ مسعود عالم صاحب اللہ تعالیٰ ان کو تندرستی کے ساتھ لمبی عمر ایمان کے ساتھ عطا فرمائے، بہت بڑے شیخ الحدیث ہیں۔ 5 سال میں نے ان سے تفسیر پڑھی ہے، حدیث پڑھی جامعہ سلفیہ فیصل آباد کے اندر، آج بھی وہ جامعہ میں پڑھا رہے ہیں۔ کہنے لگے بھی ایک گھر میں گئے، ایک بڑے بزرگ بھی تھے، انہوں نے دعوت کی، کھانا کھلایا۔ اللہ والوں کو کھانے کھلانا، خدمت کرنا یہ بہت بڑی نیکی ہے، اللہ راضی ہوتا ہے اس سے۔ جب باہر نکلنے لگے نا تو ذرا شرماتے شرماتے کہنے لگا، حضرت جی اللہ سے دعا کریں اللہ رحمت کا دروازہ کھول دے۔ سمجھ رہے؟ رحمت کا دروازہ کھول دے۔ تو کون سی دعا اس نے مانگی؟ ان سے کہا تھا اللہ بیٹا عطا کر دے، اولاد نہیں ہو رہی۔ انہوں نے باہر شہر میں کھڑے ہو کر، وہیں شہر میں کھڑے ہو کر ہاتھ کھڑے اٹھا دیا۔ سبحان اللہ والوں کے اللہ کبھی رد نہیں کرتا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، محدث تھے وقت کے، گجرانوالہ کے اندر مولانا عبد المنان نور پوری کہتے رحمۃ اللہ علیہ، ساری زندگی 50-60 سال انہوں نے خدمت حدیث کی، وقت کے محدث تھے۔ یہ حافظ شریف صاحب جو ہیں مسعود عالم صاحب کے ساتھ جو تھے، ان کے بھی استاد تھے، وہ استاد الاساتذہ۔ اللہ اکبر، یہ میرا ذاتی واقعہ ہے، میں خود موجود تھا گجرانوالہ کے اندر ان کی مسجد میں۔ زور کی نماز کے بعد کچھ نمازی چلے گئے، میں ان کے پاس بیٹھا ہوں۔ ایک بندہ کچھ شکل بھی اتنی معتبر نہیں تھی، اس نے آ کر کہا حضرت جی مجھے یہ مسئلہ ہے، میرے لیے دعا کرے۔ انہوں نے بغیر ہیلو حجت کے وہی ہاتھ اٹھا دی، وہی میں نے بھی ہاتھ اٹھا دی۔ مجھے تو یقین ہے کہ انہوں نے دعا کی تو اللہ نے اس کا مسئلہ حل کر دیا ہوگا۔ اللہ اپنے بندوں کی رد نہیں کرتا، اور حدیث میں آتا ہے
بعض اللہ کے بندے اللہ کے اتنے قریب ہوتے وہ اللہ پر قسم بھی ڈال دے تو اللہ وہ بھی پوری کر دیتے. اللہ کے قریب ہو کے دیکھو تو صحیح نا, رسی پکڑ کے کھڑا ہوا ہے پانی تالاب لگانے کے لیے, یہ بندہ حیران ہو کے پوچھتا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا تو نے میرے نام کو کیا کرنا, نہیں بتا رہا. اس نے بتایا, کہنے لگا میں نے یہی نام سنا ہے, غیب میں سن رہا تھا کہ فلاں بندے کے کھیت کو پانی لگا دو, تو عمل کیا کرتا ہے؟ اب عمل سنیے وہ صحیح مسلم کے اندر. اس نے کہا جی مجھے جب میں کھیت میں بیج بوتا ہوں تو جب بھی اللہ مجھے کھیتی عطا کرتا ہے, کوئی بھی فصل ہو, جب میں اس کو کاٹتا ہوں گھر لے کے آتا ہوں, میں بلا تردد اس کے 3 حصے کر دیتا ہوں. 3 حصے, ایک حصہ فوراً اللہ کی راہ میں دے دیتا ہوں غریب و مسکینوں کے لیے, ضرورت مندوں کے لیے, اور ایک حصہ اپنے اور اپنے گھر والوں کے لیے کھانے کے لیے رکھ لیتا ہوں, اور تیسرا حصہ بطور بیج کے آئندہ فصل بونے کے لیے رکھ لیتا ہوں. اس نے میرا یہ عمل ہے, اور مجھے ساری زندگی کبھی پانی کا مسئلہ ہی نہیں بنا. جب مجھے ضرورت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے خود ہی پانی بھیج دیتے. اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی راہ میں دینے سے بڑا اللہ کا فضل, اللہ کی رحمت ہوتی ہے. یقین کے ساتھ جو غریب ہے نا وہ بھی دیں اللہ کی راہ میں, 1 روپیہ دے دیں, اگر ان کے پاس 10 روپے ہے تو ان میں سے 1 دے دیں, 20 ہے تو 2 دے دیں, 100 ہے تو 10 دے دیں, لیکن دیں اللہ کے راستے میں. انشاءاللہ یہ اتنا بڑا عمل ہے, رزق میں برکت بھی آئے گی, بیماروں کو شفا بھی ملے گی, اور جنت کے راستے بھی ہموار ہوں گے انشاءاللہ. اللہ ہمیں نماز روزے کے ساتھ اس طرف بھی توجہ کرنے کی توفیق دے. محلے میں کتنے ضرورت مند ہوتے ہیں, کتنی بیوائیں ایسی ہیں, کتنے طالب علم ایسے ہیں, بندے کو پتہ ہوتا ہے اپنے محلے کے اندر, تو کم از کم بندہ تھوڑی بہت حوصلہ افزائی ان کی کرے. اللہ بڑا راضی ہوتا ہے. کرو مہربانی تم اہل زمین پر, اللہ خوش ہوگا عرش بری پر. بیماروں کے لیے دعا کر. یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک, یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اللہم خذہم اخذ عزیز مقتدر. اللہم عجل باخذہم. رب اغفر ورحم انت خیر الراحمین. یا اللہ اپنی رحمت سے ہمیں معاف فرما دے, دونوں جہان آباد کر دے, کامیاب کر دے. یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا کر دے, مکمل تندرستیاں عطا کر دے. اے اللہ تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اللہ ہمارے جسموں کو تو نے بنایا ہے, ایک ایک عضو کو تو نے بنایا ہے. اللہ ان کا خالق بھی تو ہے, ان کا رازق بھی تو ہے, ان کا مالک بھی تو ہے. اے اللہ ہمارے جسم کے ایک ایک عضو کو تا حیات صحیح فرما دے, مکمل تندرستی عطا کر دے, فار ایور سے تو عافیت عطا کر دے. یا اللہ جو فوت ہو گئے ان کو معاف فرما دے, خاص کر ہمارے والدین پہ رحم فرما. جن جن کے والدین فوت ہو گئے اللہ ان کے والدین کو, ہمارے والدین کو جنت میں اللہ مقام عطا کر دے, معاف فرما دے, درجات بلند فرما دے. جن کے والدین زندہ ہیں اللہ ان کے والدین کو صحت و عافیت والی زندگی عطا فرما, اور بچوں کو اس نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا کر دے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم انا نسألک من الخیر کلہ ونعوذ بک من الشر کلہ. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلى آلہ واصحابہ
أجمعين.